السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو آج کل کا نہایت ہی پیچیدہ اور ہر تیسرے چوتھے بندے کو یہ مسئلہ ہے، بواسیر مسوں والی۔ وجوہات اس کی ہیں شکیل اور دیر ہضم، قابض اور بادی چیزوں کا کثرت استعمال، گوشت خوری، شراب نوشی کی زیادتی، گرم چیزوں کا زیادہ کھانا، ورزش اور کام کاج نہ کرنا اور آرام آسائش کی زندگی بسر کرنا ایسے اسباب ہیں جن سے اول قبض پیدا ہوتی ہے، ریا بکثرت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب زیادہ دیر تک یہی حالت رہتی ہے تو آنتوں کی رگوں پر فضلہ کا دباؤ پڑنے سے ان کے آخری کنارے پھول جاتے ہیں، مسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن میں اجتماع خون ہوتا ہے، جس میں قبض سے اور بھی زیادتی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مرض موروثی ہوتی ہے۔ علاج اس کا جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ بواسیر آنتوں کے آخری حصے کے وریدوں کو پھولن ہے، چنانچہ جن چیزوں سے اس پھولن میں زیادتی ہوتی ہے اور خون زیادہ جمع ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بواسیر میں مضر ہیں۔ قبض اس پھولن کو زیادہ کرنے کا سب سے اہم سبب یہ ہے، اس لیے ہمیشہ قبض بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ان ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے جو قبض کے بیان میں مذکور ہوئیں۔ قبض دور کرنے کے لیے ہمیشہ ہلکی ملین دوائیں استعمال کریں، اور اگر خون جاری ہو جائے تو اسے یکا یک بند نہ کریں، کیونکہ تھوڑا بہت خون خارج ہونے سے اجتماع خون میں کمی ہوتی ہے۔ اگر مسوں میں درد زیادہ ہو تو نیم کے جوشاندے سے انہیں دھوئیں اور صاف روئی سے پونچھ کر خشک کرنے کے بعد مرہم لگائیں۔ اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ مرہم کے مکھن 3 تولہ، سہاگا بریاں 3 تولہ، دونوں چیزیں کانسی کے برتن میں ڈال کر نیم کے دستہ سے اس قدر گھوٹیں کہ سیاہ ہو جائیں، اس کے بعد شیشی میں محفوظ رکھیں اور مسوں پر لگائیں۔ روزانہ صبح کو ناشتہ سے پہلے فروٹ سالٹ گرم پانی میں ملا کر پینا، اور رات کو سوتے وقت مربع حلیلہ کی 1 عدد پانی سے دھو کر بواسیر کے مریض کو کھانا مفید ہے۔ اس سے قبض رفع ہوتی ہے اور مسوں میں اجتماع خون کم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔